قرآن مجید میں بعض قوموں کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کا جرم ہی یہ بن گیا تھا کہ انہوں نے ناپ تول میں کمی کی اور اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب بھی آ گیا۔ یہ کیا ناپ تول میں کمی کی وجہ سے عذاب آیا تھا یا کوئی اور وجہ تھی؟ دیکھیے، کوئی قوم جب فساد میں مبتلا ہوتی ہے تو فساد کا ظہور کسی معاملے میں زیادہ اور کسی میں کم ہوتا ہے۔ کسی قوم کے ہاں فواحش کے معاملے میں فساد پیدا ہو جائے گا، کسی میں عدل و قسط کے معاملے میں فساد پیدا ہو جائے گا، کسی میں لوگوں کے خلاف اقدامات ہوں گے، عدوان ہوگا، زیادتی ہوگی۔ تو فساد تو کسی بھی پہلو سے پیدا ہو جاتا ہے۔ عذاب آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ اپنا پیغمبر مبعوث کر دیتے ہیں، وہ جب اس فساد پر ان کو متنبع کرتا ہے اور وہ اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ سزا جو قیامت میں ملنی ہے اس طرح کی قوموں کو دنیا میں مل جاتی ہے۔ عذاب کا باعث در حقیقت اتمام حجت ہوا کرتا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی۔ ابھی مسلمان قوموں کو دیکھیں، دنیا کی اور بہت سی قومیں ہیں جن میں ظلم ہوگا، عدوان ہوگا، زیادتی ہوگی، دھوکہ ہوگا، فریب ہوگا، لیکن اس پر اس طرح گرفت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ کی حجت ان پر کسی پیغمبر نے پوری نہیں کی۔ مولانا امین حسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک میزان کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اسی میزان پر یہ زمین و آسمان قائم ہیں۔ اگر یہ درہم برہم ہو جائے تو یہ آسمان و زمین بھی درہم برہم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام انسانوں کو یہ رہنمائی دیتا ہے کہ وہ اپنے اندر ہر شعبہ زندگی میں صحیح میزان کے قیام کا پورا اہتمام رکھیں، ورنہ ان کا سارا معاشی و معاشرتی نظام دھرم برہم ہو کے رہ جائے گا۔ صاحب، اس وقت جو مسلمانوں کی آپ کو ابتر حالت دنیا بھر میں نظر آتی ہے، بالخصوص ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مالی معاملات میں، لین دین میں، ناپ تول میں، اور بدقسمتی سے خود ہمارے اپنے ملک کے اندر یہ نظر آتا ہے، ہر جگہ پہ جس کا بس چلتا ہے وہاں ڈنڈی ماری جاتی ہے، اور چھوٹی سطح پر بھی ہوتی ہے، بڑی سطح پر بھی ہوتی ہے۔ ایک عام ریڑھی لگانے والا آدمی بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے اور بڑے بڑے صنعت کار بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جب تک یہ ایک وصف ان میں پیدا نہ ہو جائے اللہ کے خوف کے نتیجے میں، فکر آگہی کے نتیجے میں، آخرت کے نتیجے میں، تب تک ہمارے ملک، ہمارے سماج کے اندر ترقی نہیں ہو سکتی؟ ترقی کی بنیاد آپ کی معیشت ہے، اور معیشت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عالمی تجارت میں بدلے۔ اگر کوئی ملک کوئی چیز بیچ نہیں سکتا تو پھر وہ خریدار ملک بن کے رہ جائے گا۔ خریدار ملک بن کے رہ جائے گا تو اس کے پاس وہ زر مبادلہ کہاں سے آئے گا جس سے وہ اپنی خواہش کے مطابق چیزیں منڈی سے اٹھا سکے؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ ہے کہ پھر آپ قرض پر قرض اٹھانے والی قوم بن کے رہ جائیں گے، اور اس میں پھر لوگوں کے لیے بھی حالات انتہائی خراب ہوں گے۔ تو یہ تو ایک دائرہ ہے جس میں پھر سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے ہاں دیانت نہیں رہی، آپ کا مال کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، آپ کہیں بھیجیں گے تو لوگ اس کو واپس کر دیں گے، ایک بار آپ سے خریدیں گے، دوسری بار تیار نہیں ہوں گے تو ساری کی ساری تجارت ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں جو کچھ بھی ترقی ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے تو آپ کے پاس کچھ آنا چاہیے، آنے کا راستہ ہی آپ نے بند کر دیا۔ یہی چیز پھر زندگی کے باقی شعبوں میں داخل ہو جائے گی۔ پھر آپ کے ہاں جو انتظامیہ بنے گی وہ رشوت ستانی کرے گی، آپ کے سیاستدان جھوٹ بولنے والے لوگ ہوں گے، دھوکہ دینے والے لوگ ہوں گے، استحصال کرنے والے لوگ ہوں گے۔ تو یہ در حقیقت ایک ہی مرض ہے جس کا ظہور کبھی اس صورت میں ہوگا، کبھی دوسری صورت میں ہوگا۔ عدالت اگر ختم ہو گئی ہے تو یہ ایک ناسور ہے، سرطان ہو گیا ہے۔ فرد میں ختم ہو گئی ہے تو وہ بھی اس پہ مبتلا ہو گیا ہے، اور معاشرے میں ختم ہو گئی ہے تو وہ بھی مبتلا ہو گیا ہے۔ پھر تو اصل میں اس کا ظہور کبھی اس عضو میں ہو جائے گا، کبھی اس عضو میں ہو جائے گا، اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں۔ قرآن مجید کے وہ حصے جو اخلاقیات سے متعلق ہیں ان کو ہم زیر بحث لا رہے تھے۔ آج کا موضوع تھا ناپ تول میں کمی، قرآن مجید کی آیات زیر بحث ہیں۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ احادیث میرے سامنے ہیں، ہم سب یہ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل نرمی اور لطافت میں گویا پرندوں کے دل ہوں گے۔ عام صاحب نے اس روایت کی توضیح میں لکھا ہے یہی دل ہیں جنہیں خدا کی یاد دہانی کرائی جائے تو اس کے حضور میں پیشی کے اندیشے سے لرزاں و ترساں ہو جاتے، قرآن سنایا جائے تو آنسو بن کر بہہ نکلتے، پیغمبر کو دیکھ لیں تو سراپا اطاعت بن جاتے، اور انسانوں کی طرف متوجہ ہوں تو مجسم شفقت و محبت ہو کر ان سے ہر متعلق ہر حق کے انصاف کے ساتھ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر احسان کے جذبے سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنت اسی نرمی و لطافت اور خدا ترسی کا صلہ ہے۔ سختی، درشتی، خشونت، کساوت اس کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں اسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس کا بہترین نمونہ خود آپ کی ذات والا صفات تھی۔ یہ نمونہ آپ کے ماننے والوں میں سے ہر شخص کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اسی کی پیروی جنت کی ضمانت ہے۔ غام صاحب، عام طور پہ یہ تصور ہے، کیا خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، اور غام صاحب نے بڑی اچھی اس کی توضیح کی ہے۔ عام طور پر یہ تصور ہے کہ جو نرمی ہے، نرم خوئی ہے، کسی کے اندر حلاوت ہے اور طریقے سے بات کرنا ہے، بعض لوگ ہم نے دیکھے ہیں بڑے وسیلے ہوتے ہیں، سر یہ کوئی فطری چیز ہے، ہر انسان اپنا ایک مزاج لے کے پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگ نرم خو ہوتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ درشت خو ہوتے ہیں، وسیلے ہوتے ہیں، ذرا جذباتی جلال والے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو فطرت کی تقسیم ہے، اس میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ تمام صلاحیتیں، تمام خصوصیات فطرت میں ہی ہیں، اور ان میں اونچ نیچ رکھی گئی ہے۔ اس کے کچھ فاسد ہوتے ہیں اور کچھ اس کے فوائد ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ انسانوں کو تخلیق کرتے ہیں، لیکن تمام چیزیں اعتدال میں لانا ضروری ہے، اور اعتدال میں لانے کے لیے تربیت کی جاتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح کے خام لوگ فطرت میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں، وہ اسی طریقے سے پلتے بڑھتے جوان ہوتے اور پھر اسی طرح ان کا ظہور ہو جاتا ہے۔ ان کو تربیت سے گزارا جاتا ہے۔ یہ تربیت والدین کرتے ہیں، معاشرہ کرتا ہے، اکابر اہل علم کرتے ہیں، اساتذہ کرتے ہیں، اور بحیثیت مجموعی سوسائٹی کی اقدار کرتی ہیں، تہذیبی روایت کرتی ہے، ثقافتی ورثہ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کی تربیت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں جہاں سختی کی ضرورت ہے، سختی وہاں برتی جاتی ہے، جہاں نرمی کی ضرورت ہے، نرمی وہاں برتی جاتی ہے۔ تو نرمی اور سختی کو اس کے صحیح محل پر رکھ دینا، اس کے مطابق انسان کا اپنے نفس کی تربیت کرنا، یہ ناگزیر نتیجہ ہے۔ فطرت تو ایک خام صورت میں ہمیں دے دی جاتی ہے، اس کی تہذیب کا کام تعلیم و تربیت سے کیا جاتا ہے۔